مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم ابھی 21 تاریخ کو الہ آباد کی سرزمین پر ناچیز بھی وہاں پر تھا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ یہ بات عام کرو, ہندو بھائیوں کو بتاؤ کہ آج کل کا مسلمان اس ہندوستان کا غدار نہیں بلکہ ہندوستان کے مسلمان ہمارے ہندو بھائیوں کے دوست ہیں, بلکہ ان کے دشمن نہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, اور ایسے کردار کو پیش کرو. ضرورت ہے اس وقت ہمارے ہندو اور مسلم بھائیوں کو مل کر ان باطل طاقتوں کو مقابلہ کرنے کی. اگر ہمارے اجلاس وہ کہنا کہ یہ منتر کہتا دھیان مولم گرو مورتی پوجا مولم, اسٹریس فوکس ڈالو اپنی بھکتی میں اور اپنی یوگ میں, اینڈ کنسپٹ اونلی ان ون گاڈ, ایک ایشور کے اوپر فوکس ڈال کر اپنے عقیدے کو اور اپنے دھیان کو جماؤ تم. تو آپ کا قرآن بھی یہی کہتا, بلکہ آپ کے حدیث کہتی, اللہ کے نبی کا فرمان حدیث جبرائیل ہے, جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو, جنت تمہارے سر, ملک الموت جنت ہے, بائیں ہاتھ کی طرف تمہاری جہنم ہے. اگر تم یہ سوچو کہ تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہے, یہ حالت رہے, یہ حالت نہ ہو تو کم سے کم اتنا سمجھ لو کہ وہ رب تم کو دیکھ رہا ہے. تو there is similarity and what is different, کوئی ڈیفرنٹ نہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے کہ بھئی آپ کا قرآن ہی is the best ہے. ہم نے کہا کہ گرو جی قرآن ایک چیزوں کو پیش کرتا, قرآن ایک احوال کو, قواعد کو بیان کرتا ہے. قرآن آج تک مٹا, کہاں سے آیا؟ قرآن نے بتایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لیکن آپ پوچھئے ویدوں سے, ہمارے ہندو بھائیوں معاف کیجئے گا, میں ادب کے ساتھ لیکن میں بے خوف ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وید آئے کہاں سے. آج رگ وید کو, یجروید کو, سام وید کو, اتھرو وید کو, بائبل کو, متا مرقس لوقا یوحنا برنیاس کو, آدی گرنتھ تالمود وغیرہ 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 کو. ایشور نے نہیں کہا کہ میں اس کے محافظ ہوں, لیکن ہم نے ایک بات اخیر کے اندر کہی کہ آپ نے سملرٹی کو بیان کیا, لیکن بتائیے کہاں پر کہا کہ بھئی یہ ایشور کا کلام ہے, اور ایشور نے کہا کہ میں محافظ ہوں. لیکن قرآن میں وہ پرماتما کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم نے قرآن کو اتارا, اور ہم ہی قرآن کریم کے محافظ ہیں. بتا دو دنیا کے اندر کون سی ایسی دھرم شاستر ہے جس کے بارے میں پرماتما نے, ایشور نے کہا ہو کہ بھئی ہم ہی اس دھرم شاستر کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لیکن بڑی تاکید کے ساتھ جناب رب نے کہا اِنَّا, ہم نے, نحنو, ہم نے, نزلنا, ہم نے 3 جگہ پر, in 30 places the God, the Rabb said and mentioned in the Holy Quran, ہم نے اس کو اتارا. I send down to the earth and I will protect them, میں اس کی احکام کے احکامات کی حفاظت کروں گا. دنیا کے اور دھرم شاستر کے بارے میں کہا ہے, وہ گرو جی دیکھنے لگے میرے منہ کو. ہم نے کہا ایک بات اور میں بتاتا ہوں آپ کو, اس دھرتی کے اندر جب جس دھرم شاستر کو چاہا بدل کر رکھ دیا گیا, اپنے من کے مطابق کر لیا گیا, جس کی بنیاد پر آج لوگ کو صدور ہے. وہ بلا کیسے؟ ہم نے کہا کہ ایشور کہتا ہے تسمات شاسترم پرمانم تکاریا اکاریا ویوستھتو گناتوا شاستر ودھان اکتم کرم کرتو مہرسی. ہمارے ہندو بھائیوں جب بھی کوئی سمسیا الجھتا ہے, شری کرشن جی یہ کہتے ہیں کہ دھرم شاستروں کو کھولو, اٹھا کر دیکھو, تمہیں ان کا سمادھان وہاں پر ملے گا. پڑھایا جاتا ہو جہاں پر رامائن مہا بھارت گیتا کی انسانیت کے پیغام کو عام کیا جاتا ہو. میں بھلے ہی ایک مسلمانوں کا ایک ترجمان ہوں, لیکن میں نے ایک کانوینٹ کے اندر یہ بات کہی تھی وہاں کے پرنسپل صاحب سے کہ ہم نے کہا کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کے بچوں کو وندے ماترم کے اوپر تشدد اور فوکس کریں, ان کے دلوں کے اندر نفرت بھریں. اگر آپ وہیں پر شریمد بھگوت گیتا کا وہ منتر رٹواتے اہنسا ستیم کرودستیاگا کہ کسی انسان کو دکھ درد مت دینا, کسی انسان کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا, اگر اس منتر کو, اس مانوتا کے میسج کو اگر ان کو پڑھاتے روزانہ صبح سویرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر یہ آگے چل کر ایک اچھا انسان بنتا.
اور ہمدردی اس کے دل کے اندر ہوتی اور یہ محبت کے ساتھ زندگی گزارتا اور اپنے بھائیوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچاتا. لیکن وندے ماترم کی تشدد کی بنیاد پر آج گاجر مولی کی طرح معصوم مسلمانوں کو کاٹا جاتا ہے. جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر اتیاچار کیا جاتا ہے. کہاں تک تم اتیاچار کرو گے؟ وہ یمراج دیکھتا دیکھتا ہے، وہ پرماتما آج بھی موجود ہے. ان کے گھر کے اندر اندھیر نہیں ہے، دیر ضرور ہے. تم سے پوچھے گا وہاں پر لے کے اندر شری کرشن جی میں نے کہا تھا اہنسا ستیم کرو دستیاگا، تم کسی انسان پر ظلم مت کرنا، تم کسی انسان کو اپنی زبان سے تکلیف مت دینا. لیکن تمہیں کس خدا نے اجازت دی تھی، تمہیں کسی مہاپرش نے اجازت دی تھی کہ تم تلوار کے آدھار پر ہندوستان کے اندر معصوم لوگوں کو گائے کے نام پر ان کی ہتیا کرو اور ان کو مارو پیٹو، ان کا خون بہاؤ؟ ہمارے ہندوستان کے ہندوستانی بھائیوں، آپ سے بلکہ یہ بتایا گیا کہ اس گاؤں کے اندر ہمارے ہندو بھائی بڑی محبت کے ساتھ رہتے ہیں. کتنی محبت ہے، بلکہ میرے نبی نے یہ کہا اگر پڑوس کے اندر کسی مسلم کے قریب کے اندر ہمارے ہندو بھائی ہے، اگر وہ بیمار پڑتے ہیں تو میرے نبی کا فرمان ہے سب سے پہلے مسلمان تو اس کے گھر پہ جا اور ان کی عیادت کر. اگر ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان کی جنازے کی نماز ان کی میت ان کی ارتھی کے ساتھ بھی تو جا. ہمدردی یہی ہے. مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم ابھی 21 تاریخ کو الہ آباد کی سرزمین پر ناچیز بھی وہاں پر تھا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ یہ بات عام کرو، ہندو بھائیوں کو بتاؤ کہ آج کل کا مسلمان اس ہندوستان کا غدار نہیں، بلکہ ہندوستان کے مسلمان ہمارے ہندو بھائیوں کے دوست ہیں، بلکہ ان کے دشمن نہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. اور ایسے کردار کو پیش کرو. ضرورت ہے اس وقت ہمارے ہندو اور مسلم بھائیوں کو مل کر ان باطل طاقتوں کو مقابلہ کرنے کی. اگر ہمارے تکبیر اجلاس اگر ہمارے تکبیر اجلاس دستار بندی اجلاس دستار بندی نعرہ تکبیر انقلاب 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 زندہ باد. اگر ہم دھرم شاستر سے کٹ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں تو ہمارا راستہ غلط ہو جاتا ہے. کوئی بھی مسئلہ آئے سامنے دھرم شاستر کو کھولو، ویدات کو کھولیے، نہیں کھولیے آپ قرآن کو حدیث کو، لیکن آپ کو اگر آستھا ہے اپنی ایشوریہ گرنتھ پر تو کھولیے ضرور. ابھی دیکھیے آپ کو بھئی عبادت کس کی کرنی ہے تو آپ اپنے دھرم شاستر رگ وید کو کھولو گے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ کی پوجا کس کی کرنی ہے، آپ کو ارچنا کس کی کرنی ہے اور کس کے اوپر تلوار برسانی ہے یہ بھی پتا چل جائے گا. تلوار اٹھاؤ، میں خود کہتا ہوں ہندو بھائیوں تلوار اٹھاؤ، بندوق اٹھاؤ ان راکشسوں کے خلاف، راون کے خلاف جو راون کی اولاد ہے، جن کے خلاف جنم لیا تھا شری رام چندر جی. یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا، جب جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے تو پرماتما کسی نہ کسی شکل میں اس دھرتی کے اندر اوتار لیتا. گیتا کا یہ منتر شلوک ہے، شارٹ کٹ میں بول رہا ہوں. ہم نہیں کرتے بلکہ اس قرآن کریم کی حفاظت وہ کرتا ہے، اس گرنتھ کی رکشا وہ کرتا ہے جس کا یہ گرنتھ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو کہاں تک مٹائے گا؟ انہوں نے کہا میں نے تو جلانا شروع کر دیا، مٹ کر رہے گا. کہا نہیں مٹا سکتا. ایک معصوم بچے کو بلایا، 10 سال کی عمر کا وہ بچہ تھا، انگریز کو بٹھایا، کہا کہ سنو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ قرآن کریم کو کیسے نہیں مٹا سکتے. اس معصوم بچے سے کہا گیا کہ بیٹا تو پورا قرآن سنا، الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کرتا ہے. 9.5 گھنٹے کے اندر 9 گھنٹے 30 منٹ کے میں قرآن کریم کے نسخوں کو جلا سکتا ہوں، لیکن ان معصوم بچوں کے سینوں کو میں کیسے مٹاؤں گا؟ تو قرآن تو یہ مقدس کلام ہے. بہت